بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خوش آمدید آپ سب لوگوں کو میرے چینل پر۔ اور بہت ٹائم سے آپ لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی کوئی رابطہ نہیں، میرا کوئی انٹریکشن نہیں ہوا یوٹیوب پر، میں نے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ کافی ٹائم سے علیل تھیں، بیمار تھیں بہت ٹائم سے، تقریباً ان کو پورا مہینہ ہی گزر گیا کہ وہ شدید بیمار تھیں، جس وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی۔ پھر بیماری کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا بھی سروائیو نہیں کر پائیں اور اللہ کو پیاری ہو گئی، کیونکہ یہی اللہ کی مرضی تھی اور ایک نہ ایک دن ہم سب نے چلے جانا ہے بہرحال۔ لیکن ماں جو ہے وہ نہیں ملتی دوبارہ، آپ کو دنیا میں سارے رشتے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں نہیں ملتی پھر۔ تو میں کافی ٹائم سے نہیں آ رہی تھی اسی وجہ سے، کیونکہ میں مینٹلی طور پہ بالکل بھی تیار بھی نہیں تھی اس چیز کے لیے۔ ابھی بھی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوئی ہوں تو دل دماغ میرا کچھ بھی حاضر نہیں ہے کہ مجھے کیا بولنا ہے، مجھے کیا بات کرنی ہے۔ مینٹلی طور پہ بالکل بھی پریپیئر نہیں ہوں کچھ بھی کرنے کے لیے، نہ ہی میرا کوئی دل ہے، لیکن اپنا دکھ اپنا غم آپ لوگوں کے ساتھ جس طرح چھوٹی چھوٹی خوشیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تو آج جس کرب اور جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دنیا میں صرف ایک واحد رشتہ ماں کا ہے، کہ جب ماں چلی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک کھلے تپتے ریگستان میں بالکل تنہا کھڑے ہو، بالکل اکیلے ہو، کوئی بھی نہیں ہے آپ کے آس پاس۔ سب رشتے ہونے کے باوجود بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اکیلے پن کا وہ احساس رہتا ہے۔ لگتا ہے کہ اب آپ فلیش بیک میں جاتے ہو کہ جب آپ کی ماں آپ سینے سے لگاتی تھی، آپ کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں بھاگ کر آتی تھی، آپ کی طرف لپکتی تھی، آپ کی ہر دکھ میں اور تکلیف میں، مطلب اگر آپ شدید تکلیف میں بھی ہو تو ایک ہی آواز نکلتی ہے آپ کی تکلیف میں کہ امی 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 کہہ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ۔ تو جب مجھے ایسا ہوتا تھا کہ مجھے کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی، کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی، تو ایک فون کال پر میں اماں کو کہتی تھی اماں مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ تکلیف ہے۔ آپ یقین کریں کہ ماں کی جو آواز ہوتی ہے نا، وہ آپ کو آپ کا جو ڈپریشن ہے اس سے آپ کو باہر نکالتی ہے۔ صرف ایک ماں کی آواز کا سننا ہی جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا ساری پریشانیوں سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دعا کرنا ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے آپ کو جوڑ دیتا ہے نا پھر، کہ آپ کی تو فریاد ماں کر رہی ہے اور وہ اللہ سے کر رہی ہے، تو وہ تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے اللہ جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے، پوری طرح سے، کیونکہ ماں کی دعا اس میں انکلوڈ ہو گئی ہے۔ تو بہرحال وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ماں کو بتانا، اور اب فون میرا پڑا ہوتا ہے، میں انتظار کرتی ہوں کہ شاید اماں کی کال آئے، لیکن اب ماں کی کال نہیں آئے گی کبھی بھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بے حد اپنے کاموں میں اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا، میرے ساتھ بھی ہوا کہ میں کہیں راستے میں ہوں، کہیں باہر ہوں، یا کہیں ایسی جگہ ہوں جہاں فون مجھ سے دور ہے کہ میں فون نہیں اٹینڈ کر پاتی تھی۔ یا میں نے کبھی ایسا بھی کیا ہے، اماں کو بتاتی تھی کہ امی کبھی میں اپنا فون بزی کر دوں، آپ کی کال ریجیکٹ کر دوں، تو آپ سمجھ لینا کہ میں کہیں باہر ہوں، دور ہوں۔ تب امی کو تسلی ہوتی تھی، امی کہتی تھی لیکن مجھے اپنی خیریت دیتے رہا کرو، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ تو آج وہ چیزیں، آج وہ کہنے والا ہی کوئی نہیں رہا کہ اپنی خیریت دیتے رہا کرو، مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ سب ساری جو تکلیفیں ہیں نا، ماں لے جاتی ہے اپنے ساتھ اولاد کی، سکون سے جا کے پھر سو جاتی ہے ماں، اور پھر کوئی نہیں ہوتا دعا کرنے والا، کوئی آپ کے حق میں ہاتھ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا پھر، جیسی دعا ماں کرتی ہے بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے۔ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے،
ہاتھ پھیلائے رکھتی ہے اپنی اولاد کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں، اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے. ان کی دعائیں اولاد کے پیچھے ہوتی ہیں، جو اولاد کے لیے ہر مشکل سے مشکل معاملات، حالات، اس سے جو ہے وہ ان کو بآسانی نکال لیتی. یہ سب ماؤں کی دعا کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے عظیم تر ہونے کی نا اپنی محبت سے دلیل دی ہے. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ماں کی کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں. اللہ نے مثال دی ہے اپنے بندوں کو، اپنی محبت کی مثال ماں کی محبت سے تشبیہ کی ہے اس کو کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں. وہ چاہتا تو کسی اور رشتے کی بھی مثال دے سکتا تھا، لیکن اس نے ماں کو ہی بے مثال سمجھا اور ماں کی محبت کو ہی ترجیح دی. ماں کی عظیم ہستی کے نیچے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس جنت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اس کی خدمت کر کے، اس کو پیار دے کے، اس کو شفقت دے کے، عزت و احترام دے کے، وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی جنت کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی سعادت مند اولاد بنایا کہ مجھے نہیں یاد، میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر، جب شعور نہیں ہوتا نا، تب سے لے کر اب تک میں ایک ایسا بچہ رہی ہوں اپنی ماں کا کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی ماں کی کبھی بھی نافرمانی کی ہو، کبھی بھی ان کی کسی بھی بات کو رد کیا ہو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اماں مجھ سے خوش بھی تھی، مجھ سے راضی تھی الحمدللہ، اور آخری وقت تک دعائیں دیتی بھی گئیں وہ مجھے. تو یہی بہت ہوتا ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، سلامت ہوتے ہیں، تو ان کی آپ جتنی چاہے دعائیں سمیٹ لو. اس کے بعد جو دعا انہوں نے اپنی زندگی میں دی ہوتی ہے وہی کام آتی ہے آپ کے. دنیا میں واحد ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے. ماں خدا کی محبت کا دنیا میں ایک ایسا روپ ہے، ماں سے زیادہ اولاد کو کوئی چاہ ہی نہیں سکتا، کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا. ہر رشتے میں کہتے ہیں نا گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. صرف ایک واحد ماں ہوتی ہے جو بدلے میں اولاد سے کچھ چاہتی ہی نہیں ہے، صرف اس کی اولاد اس کی نظروں کے سامنے رہے، اس کے پاس رہے، وہ اپنی اولاد کو دیکھ دیکھ کے جیتی ہے. تو ماں کو ہم سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا، اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری چیزوں کی، ہمارے پیسے کی، ہماری اچھے کھانوں کی، اس کو نہیں ہے ضرورت. وہ توجہ، پیار، وہ سب مانگتی ہے. یہی سوچنے کی بات ہے کہ رب نے اپنی مثال دی ہے، ماں کے ساتھ جوڑی ہے، اپنی محبت کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے کے، یعنی اللہ رب العزت اور ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی کوئی عزت اور اکرام سے نوازا کہ اس کے ایک تو قدموں تلے جنت رکھ دی، اور دوسرا اپنی محبت کی مثال جو ہے اللہ تعالیٰ نے ماں سے دی کہ آپ سوچ لو، اے میرے بندے سوچ لو تم یہ کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. یعنی ماں کی محبت کچھ تو ہے، بہت کچھ ہے ہمارے لیے، اولاد کے لیے. تو جو لوگ قدر نہیں کرتے نا اپنے ماں باپ کی، ان سے میری صرف یہی گزارش ہے کہ ابھی جو کمانا ہے کما لیں دنیا میں. یہ ایک چیز جس کے پاس ہے نا ماں، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے. بنگلہ، گاڑی، روپیہ، پیسہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ اس سے آپ کی جو ہے نا وہ لائف سٹائل کا پتہ نہیں چلتا. اصل پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ کتنے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، کتنا عزت و احترام کرتے ہیں، کتنی عزت دیتے ہیں، کتنا خیال کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا بندہ ہے یا بندی ہے تو وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے، میں یہ سمجھتی ہوں. رب تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں پارہ نمبر 15 آیت نمبر 24 اور 23 میں فرمایا ہے،
اور فیصلہ کر دیا تیرے رب نے، نہ عبادت کرو تم، نہ حج کرو تم، نہ کوئی اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے غافل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، لیکن ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچیں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ جب وہ بڑھاپے پہ پہنچیں تو ان کی عزت و احترام کرو، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، اور ماں کے آگے اف نہ کرو۔ اف کے بعد فل اسٹاپ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی آپ سوچیں اف کا مطلب کہ جب ہمیں ماں باپ، ہماری اماں کبھی ہمیں ڈانٹ دیتی تھی تو یہ کا لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے منہ سے۔ اگر کوئی بات ناگوار گزرتی ہے نا ماں باپ کی تو وہاں سے ہٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ غصہ آتا بھی ہے نا، کبھی کوئی ایسی بات ہو بھی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ بھی تو بھائی انسان ہے نا، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی غلط بات، ناگوار بات آپ کو گزرتی بھی ہے تو ماں باپ کے پاس سے تھوڑی دیر کے لیے آپ ہٹ جائیں۔ تھوڑا خود کو بھی غصہ اگر آتا بھی ہے تو پی جانا ہے غصے کو، غصہ دکھانا نہیں ہے، اف بھی نہیں کرنا، اپنے چہرے کے جو پورے ایکسپریشن ہے اس کو بھی جو ہے یہ ظاہر نہیں ہونے دینا کہ ماں کو یا باپ کو بات ہمیں بری لگ رہی ہے۔ اپنے چہرے کے ایکسپریشن بھی نہیں دینے ان کو اتنے سخت۔ بہت آپ ہوں گے کوئی توپ چیز ہوتے ہوں گے باہر کچھ بھی، لیکن گھر میں آپ کو ماں باپ کے ساتھ جھک کے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرنی۔ اف اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یا تو پھر آپ اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیں۔ نہ اف کہنا ہے ماں باپ کو، نہ جھڑکنا ہے، نہ اپنے ایکسپریشن سے چہرے کے دکھانا ہے کہ آپ کو بات بری لگی ہے۔ تو جس نے پا لیا محبت ماں کی، جس نے پا لیا ماں کی ممتا کو، وہ سفل ہو گیا۔ اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہے، دونوں جہاں میں وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لکھ دیتے ہیں اس کے لیے جنت۔ ہم بحیثیت میں ایک بیٹی کے بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی تھی، کبھی اماں کو 4-4 5-5 دن بھی ہو جاتے تھے، کبھی میں کال نہیں کر پاتی تھی تو خود ان کا فون آتا تھا کہ بھائی کدھر ہو، کہاں مصروف ہو۔ میرے پاس میری ماں کی ویڈیوز ہیں، میرے پاس میری ماں کی رینڈملی جو فون کال ریکارڈ ہوئی ہیں میرے پاس، کچھ تو میں نے کی اور کچھ جو ہے رینڈملی ریکارڈ ہو گئی ہیں ان کی وائس کال میرے سے، میرا اور ان کے ساتھ جو میری ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی، فون پر باتیں ہوتی تھی تو وہ ریکارڈ ہو گئی۔ میں سنتی ہوں تو سکون ملتا ہے مجھے۔ میرے سر میں بھی درد ہوتا تھا تو میں اپنی ماں کو جو ہے نا ایک کال کرتی تھی کہ اماں سر میں درد ہے بہت، طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو آپ دم کر دیں۔ ماشاءاللہ نمازی پرہیزی خاتون تھی میری اماں اور تہجد گزار تھیں وہ، تو میں ان سے صرف فون پہ دم کراتی تھی اور وہ مجھے سکون مل جاتا تھا۔ پھر وہ مجھے فون کر کے اگلے لمحے مطلب 10-15 منٹ کے گیپ سے وہ مجھ سے پوچھتی تھیں کہ بیٹا آرام آیا، سکون ملا؟ تو پھر میں کہتی تھی جی امی سکون۔ اور آپ یقین کریں کہ ان کے دم میں وہ جو تاثیر تھی نا وہ پڑھ کے فون پر ہی گھومتی تھی اور مجھے سکون ہو جاتا تھا، مجھے آرام مل جاتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جب اگر جو لوگ نہیں کرتے نا قدر، میری ان سے صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کو محبت دیں۔ میری اماں جب مجھ سے روٹ بھی جاتی تھی نا، کبھی کوئی ان کو میری بات بری لگتی تھی تو میں چپک جاتی تھی اماں کے نا، یوں کر کے میں ٹائٹ ہگ کرتی تھی، میں کہتی تھی اماں اچھا نا، ایون کہ میں ان کے ساتھ نا بڑے بچوں والا میرا ان کا مذاق ہوتا تھا، چھیڑتی بھی تھی میں ان کو کہ ہر طرح سے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میری لگی رہتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں پھر بعد میں یاد آتی ہیں جب ماں چلی جاتی ہے۔ تو ابھی مجھے اپنے چاروں طرف ایسا لگتا ہے کہ میں خالی ہو گئی ہوں نا، میرے پاس میرا دامن خالی، میرے ہاتھ خالی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر جب میں سوچتی ہوں کہ نہیں، جو میری ماں نے اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں مجھے اتنی نہیں ساری دعائیں دی ہیں نا، وہ تو ہیں میرے ساتھ، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا وہ ماں کی دعاؤں کی صورت میں میرے اوپر وہ شیلٹر، وہ سایہ ہمیشہ رکھے گا جب تک میری زندگی ہے۔ تو یہ سوچ کر مجھے تھوڑا صبر آتا ہے، تسلی ہوتی ہے، ورنہ صبر آتا نہیں ہے۔ آپ کو میں بتا ہی نہیں سکتی، ایکسپریس ہی نہیں کر سکتی کہ وہ والی فیلنگ، وہ والا سب معاملہ جب میں تنہا ہوتی ہوں، بالکل اکیلی ہوتی ہوں۔ تو
عاجزی انکساری کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح دعا کریں کہ یا رب میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا، مجھ پر رحم کیا، اس طرح تو بھی میرے والدین پر رحم فرما۔ ان کو اس طرح سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ جب ماں باپ نہیں ہوتے تو لگتا ہے آپ کی دنیا ختم ہو چکی ہے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک سب کے ماں باپ کا سایہ ان کے اوپر سلامت رکھے، سلامتی دے، صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے انہیں۔ اور بس اس دعا کے ساتھ یہ ویڈیو اینڈ کروں گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔